آج ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 10 سال قبل پیش آیا۔ واقعہ من معین پیش خدمت ہے۔ 2010 کی بات ہے۔ میں ان دنوں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیسوں کی کمی نے مجھے درمیان میں ہی روک دیا تھا۔ عمان آنے کی ایک بڑی وجہ نوکری تھی، جو کہ میں رد نہ کر سکا، مگر کچھ ہی ماہ میں وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت تھی نہ پیسے۔ جاننے والوں نے سمجھایا کہ کوشش کرو نوکری مل جائے، ورنہ اگلے ہی ماہ واپس بھیجے جاؤ گے۔ میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ دوست جس کے گھر میں تھا پاس آیا اور بولا، یار حسن، ایک نوکری ملی، پے کرو گے؟ میرے جسم میں جیسے جان ہی پڑ گئی۔ فوری بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ وہ بولا، پہلے سن تو لو، کیسی نوکری ہے؟ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ سنجیدہ اور تھوڑا پریشان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جیسی بھی ہے بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ وہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، ایک ہسپتال میں جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے۔ اس نے رک رک کر کہا، مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے میں اسٹے کرے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کا منہ دیکھنے لگا تو اس نے سمجھایا کہ پیسے بھی کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی ملے گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہاں کرنی پڑی۔ اگلے ہی دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر ہسپتال پہنچ گیا۔ یہ قدیمی طرز کا بنا ہوا ہسپتال تھا۔ عمارت مضبوط اور سرخ پتھروں کی برآمد تھی، جن میں قطر در قطر خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ باہری عمارت میں باغ تھا، جس میں 2 آدمی مالی کا کام کرتے دکھائی دیے تھے۔ کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر محمد الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا، بہت ہی تپک سے ملا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ انگلش میں مجھے بتایا گیا کہ مجھے لاشوں کو چیرنا پاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کو اسٹے کرنا ہے، کیونکہ سابقہ اسٹینٹ اپنے وطن واپس جا چکا ہے۔ اور مجھے لے کر لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانب مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ خاصی بڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی، جس پہ عربی زبان میں المحشر لکھا تھا، جس کے معنی مردہ خانہ ہیں۔ میں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور ڈاکٹر محمد الباقر کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرے کی نہ تھی، ایک ہال کمرہ تھا، جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کا میز اور اوزار تھے۔ سینکڑوں دوائیاں ایک شیشے کی الماری میں رکھی گئی تھیں۔ ان کے سامنے والی دیوار میں شیشہ لگا تھا، جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ بچھے تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبن لگے تھے، جن میں کچھ تحریریں، نوٹ چپکے تھے۔ ان کیبنوں میں مردوں لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچر نما بستروں میں 3 پہ سفید چادروں کے نیچے لاشیں موجود تھیں، جبکہ 3 بستر خالی تھے۔ میرا مردہ خانے میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں کم ہمت نہیں تھا، مگر ایسی دوسری دنیا میں چلے جانے والوں کے خالی جسم عجیب سا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی میز لگی تھیں، بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب تولیے سے ہاتھ پوچھتے برآمد ہوئے۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے، میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرا نام طفیل ہے۔ میرا وہاں تقرر ہو گیا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی
جو ایک فلیٹ تھا مجھے دیا گیا۔ اس کی چابی اگلے ہی ہفتے ملنے والی تھی۔ بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ہی ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو برا شگون نہیں سمجھو، اور یہ کہہ کے اسپتال کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے اور ڈاکٹر طفیل کی رپورٹ کے مطابق مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جا چکی تھیں۔ اب میری بھی گھبراہٹ کم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پر نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا۔ اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاشوں کی فوٹو لینا اور لاوارث لاشوں کو کوفن پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹ بھی لے لیا جاتا تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر اندراج کر دیا جاتا۔ اگلے ہی 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی۔ چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ان کے پیچھے کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں۔ تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ وہ بولے گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہ پاؤ میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن کیا اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا آنا وقت پر ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہسپتال پہنچا تو مردے خانے کے باہر پولیس والے ان سے معلوم ہوا ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد ہی جلد رپورٹ چاہیے ہے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ مردے خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں وقت تھا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، مگر ایک اسٹریچر پر چادر ڈھکے لاش لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایک دم سے آہٹ ہوئی، میں اچھل پڑا۔